شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے کہ صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور آج ہم پڑھیں گے جماعت ششم اردو کی کتاب میں سے اس کا درسی سبق نمبر 10، جس کا عنوان ہے ٹوٹے کی زنجیر، اور آج اس سبق کا ہم تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ بچوں، اس سبق کے حاصلات تعلم یہ ہیں: نظم میں بیان کیے گئے آزادی کے لیے ابھرنے والے جذبات بیان کرنا، اس کے ساتھ ساتھ آج آپ سیکھیں گے وطن کی آزادی سے محبت کا اظہار کرنا اور شاعر کا انقلاب آفرین پیغام بیان کرنا۔ اپنے سبق کی تفصیل ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید نے 23 سال کے مختصر عرصے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی انقلابی جماعت تیار کی جو ہجرت کے 8 سال بعد ہی اپنے اس شہر مکہ مکرمہ میں فاتحہ بن کر داخل ہوئے جہاں سے ان کو شہر بدر کیا گیا تھا۔ ہمیں بھی قرآن مجید پر عمل کرنا چاہیے اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح بچوں، آپ بھی جب آپ کو وقت ملا کریں، بلکہ اپنی روزانہ کا معمول بنا لیں کہ قرآن مجید کو آپ پڑھا کریں، کیونکہ اس سے آپ کو ایسی معلومات ملیں گی جو نہ صرف دنیا میں آپ کو کامیاب کریں گی بلکہ آخرت میں بھی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے دہرائی کی ایک سرگرمی کریں گے۔ بچوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے سامنے ایک سوال لکھا ہوا ہے: خطہ کشمیر کے مجاہدین کون سی جنگ لڑ رہے ہیں؟ آپ نے اس سوال کا جواب دیکھنا ہے۔ اپنے ذہن میں سوچیں، اپنے خیالات کو اجاگر کریں لفظوں کی صورت میں کہ خطہ کشمیر میں مجاہدین کون سی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سوال کا جواب دیں۔ بہت خوب بچوں، آپ تو مجاہدین کے متعلق بہت ساری معلومات رکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں۔ آج ہمارے تدریس کے موضوعات ہیں: نظم ٹوٹے کی زنجیر میں آزادی سے محبت اور اس کے لیے ابھرنے والے جذبات بیان کرنا، نیز شاعر کا انقلاب آفرین پیغام بیان کرنا سیکھیں گے۔ ہم سیکھیں گے کہ نظم ٹوٹے کی زنجیر میں شاعر نے کون سی ایسا انقلابی پیغام دیا ہے اور آپ اس کو اپنے لفظوں میں کس طریقے سے بیان کریں گے، یہ طریقہ آپ کو بتایا جائے گا۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وطن کی آزادی ہم سب کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونی چاہیے، اور اس محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں ذرا بھی شرمانا یا ہچکچانا نہیں چاہیے۔ بچوں، ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت سے ہمیں محبت کرنا چاہیے۔ اس نعمت کا اظہار کرتے ہوئے، اسے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں کبھی بھی شرمانا یا گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ لوگ جو ایک غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ سبق نمبر 10 جو ہمارا ایک نظم کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، جس کا عنوان ہے کہ ٹوٹے کی زنجیر۔ اس نظم میں شاعر نے کیا انقلابی پیغام دیا ہے؟ معلم، نظم میں شاعر کے استعمال کیے گئے انقلابی الفاظ اور جرأت مندانہ فیصلوں کو خط کشید کروا کے آسان جملوں میں ان کی وضاحت کریں۔ بچوں، میں آپ کو پہلے بند میں بتاؤں گی۔ پہلے بند میں لکھا ہے: ظلمت کی یہ رات ڈھلے گی، ابھرے گی تنویر، جور کے بادل چھٹ جائیں گے، بدلے گی تقدیر۔ انقلابی پیغام کیا شاعر نے دیا ہے کہ ظلم کی رات ڈھل جائے گی اور ایک نئی صبح روشن ہوگی۔ یہ انقلاب آئے گا۔ کون سا انقلاب آئے گا؟ کہ جو گہری رات کا اندھیرا ہے، جو غلامی کا اندھیرا ہے، وہ کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا، اور آزادی کی ایک نئی صبح روشن ہوگی۔ یہ انقلابی الفاظ ہیں۔ جور کے بادل چھٹ جائیں گے اور صاف آسمان نظر آئے گا۔ یہ انقلابی پیغام ہے، یہ انقلابی الفاظ ہیں۔ مولب اسی طرح دونوں بند میں انقلابی جو الفاظ شاعر نے استعمال کیے ہیں ان کو خط کشید کروائے اور آسان الفاظ میں بچوں کو بتائیں کہ کون سا انقلابی پیغام اس سبق میں، اس نظم میں دیا گیا ہے اور شاعر نے کون سے ایسے انقلابی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جی بچوں، یہاں پر اس سبق کو سمجھنے کے لیے ہم ایک سرگرمی بھی کریں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے مولم نے جماعت کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا اور ہر گروہ کو ایک ایک بند مختص کیا۔ آپ نے بچوں یہ کرنا ہے کہ مقررہ وقت کے بعد آپ نے شاعر کا انقلابی پیغام اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ جس طریقے سے پہلے مولم نے آپ کو سمجھایا، آپ نے انہی معلومات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے بچوں کرنا یہ ہے کہ آپ کو مولم ایک ایک بند مختص کر دیں گے۔ آپ نے توجہ سے اس کو پڑھنا ہے، اور توجہ سے پڑھنے کے بعد وہی جو انقلابی الفاظ استعمال کیے، آزادی سے متعلق محبت کا اظہار اس نظم میں کیا گیا ہے، آپ نے ان ساری معلومات کو، ان سارے مشاہدات کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے، آپ کو جو بند مختص کر دیا گیا ہے اس کو توجہ سے پڑھیں اور اپنا جواب دیں۔ بہت خوب، آپ نے بہت اچھے الفاظ کی استعمال کیے ہیں آزادی سے محبت کے لیے اور شاعر کا انقلابی پیغام بتانے کے لیے۔ بچوں، اب آپ نے گھر جا کر کیا کرنا ہے؟ آپ نے گھر جا کر ایک اور کام کرنا ہے۔
کشمیر کی آزادی کے موضوع پر 1 منٹ کا پیغام بیان کرتے ہوئے ویڈیو بنائیں اور اس ویڈیو کو اپنے معلم یا معلمہ کو بھیجیں، کیونکہ ہم آزادی سے متعلق آج پڑھ رہے ہیں، شہر کا انقلابی پیغام پڑھ رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آپ نے گھر جا کر کیا کرنا ہے کہ آپ نے آزادی سے متعلق اپنا پیغام 1 منٹ کا پیغام صرف اور صرف ریکارڈ کرنا ہے اور اسے کیا کرنا ہے اپنے معلم یا معلمہ کو بھیجنا ہے۔ ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ آج ہم نے کیا سیکھا ہے، ہمارے سیکھنے کے آج کے موضوعات کیا تھے۔ آزادی سے محبت اور آزادی کے لیے ابھرنے والے جذبات، نیز شاعر کا انقلاب آفریں پیغام بیان کرنا، یہ آج کے ہم نے سبق میں سیکھا ہے، اور مجھے یقین ہے بچوں کہ آپ کو آج کا سبق بہت پسند آیا ہوگا۔ یہاں پر میں اپنے سبق کو ختم کروں گی، کل دوبارہ آپ کو ایک نئے موضوع کے ساتھ ملوں گی۔ تب تک بچوں آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ خدا حافظ، شکریہ۔